وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم والقاظمين الغيظ وعافين الناس. صلوات پر محمد. خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بحق محمد و اہل بیت محمد جس نیت سے جو اس مجلس عزا میں تشریف فرمائے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا صدقہ خدا سب کی حاجت روائیاں فرمائے، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. سامعین گرامی قدر، کیونکہ دین بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. یہ پیغمبر اعظم کو بھی اختیار نہیں کہ وہ دین کو بنائے. دین خدا کا ہے، پہنچانے والی ہستی مصطفیٰ کی، اور اس عہدہ رسالت کے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ غدیر میں ختم ہو گئے. کیونکہ نبی کا کام ہے خبر پہنچانا، اور اسی وجہ سے ہی لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہی دشمنی کرتے ہیں. آسمانوں پر آخری خبر تھی علی کی ولایت. امیر المومنین کی ولایت کے نام پہ ہر دشمنی قبول ہے. آسمانوں پر جو آخری خبر تھی وہ ولایت امیر المومنین تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین. یہ آیت بڑی مشہور ہے. علامہ وقار الاسلام نقوی صاحب تشریف فرمائیں. اس آیت سے بھی زیادہ میں اس دوسری آیت کو اس زمانے کے حالات کے مطابق مہم سمجھتا ہوں، جس میں خدا نے فرمایا: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. بڑا ڈھیٹ ہے کافر. آدم شفیع اللہ آئے، سلام، مایوس نہیں ہوا. نوح نجی اللہ آئے، مایوس نہیں ہوا. ابراہیم خلیل اللہ آئے، مایوس نہیں ہوا. محمد رسول اللہ کے آنے سے بھی کافر مایوس نہیں ہوا. کافر کے منصوبوں کی موت کا نام ہے علی ولی. امیر المومنین کی ولایت کے اعلان سے ہر زمانے کا کافر مایوس ہو جاتا ہے. تو سامعین گرامی، اب پیغام تو رہا کوئی نہیں. مبلغ اعظم نے قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کے جو حقیقی دلائل پیش کیے، جس کے بعد یہ فیصلہ ممکن ہوا. اس میں ایک دلیل مبلغ اعظم کی یہ بھی تھی کہ اگر مرزا نبی ہے تو بتاؤ کون سی خبر لے کر آیا. کون سی خبر تھی جو مصطفیٰ نہیں پہنچا سکے، اور یہ آیا فیل ان دی بلینکس کرنے کے لیے. تو نبی کا کام ہے خبر پہنچانا. امیر المومنین کی ولایت کے بعد خبر رہی کوئی نہیں. اب ضرورت ہے دین کی حفاظت کرنے کی.
کہ قیامت تک دین محفوظ کیا جائے تو اس کے لیے ہے امامت. دین بنائے گا خدا، پہنچائے گا نبی، بنانے والے کی مرضی سے قیامت تک بچا کے رکھے گا امام. اور یہ وہ جلیل القدر عہدہ ہے کہ اللہ کے 2 الف اور محمد کے 2 میم اکٹھے ہوں تو امام بنتا ہے. اس میں 2 الف ہے امام میں اور 2 میم ہے امام. اب پیغمبر گئے ایک باقاعدہ پریشر گروپ جو حضور علیہ السلام کے خلاف حضرت کی زندگانی مبارک کے اندر ہی ایکٹیو ہو چکا تھا، اور ان فکروں پر خصوصی توجہ. اس گروپ نے پیغمبر پر اعلان ولایت کے بعد، غدیر کے بعد 12 قاتلانہ حملے کیے. واپسی میں ہی واقعہ عقبہ پیش آ گیا. علی کی ولایت کی دشمنی بڑا تعصب والا بنا دیتی ہے انسان کو، نہایت متعصب بنا دیتی ہے انسان کو دشمنی ولایت. ابھی تک تو بڑے سکون سے چل رہے تھے، رشتہ داریوں کے بھی خواہش تھے پیغمبر سے. ابھی تک سلسلہ بہت ٹھنڈا ٹھنڈا چل رہا تھا، مخالفت کرتے تھے سب کچھ، لیکن بیٹیوں کے رشتے بھی دیے رسول خدا. لیکن ایک دم غدیر کے بعد کیا ہو گیا، واقعہ عقبہ پیش آ گیا. اسے بیان کرنے کا محل نہیں ہے، وقت صرف ہو جائے. بہرحال 12 افراد نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی. یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور ایسا نہیں کہ جس سے کوئی انکار کر سکے. پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو پورا منظر دکھا بھی دیا. 12 لوگوں نے پتھر کو لڑکایا کہ حضور اونٹنی سمیت، اونٹنی بدک جائے اور سرکار شہید ہو جائے. صبح پیغمبر نے تقریر بھی کی سارے صحابہ کرام کے سامنے کہ رات 12 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ تو جنت میں ایسے ہی نہیں جا سکتے جیسے سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا. مجھے اعتراض خالی ان 12 افراد پر نہیں ہے، میرا سوال اس مجمع سے بھی ہے جو حضور کی تقریر سن رہا تھا. میں ہلکی سی مثال دے دوں تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. میں کوئی سامعین گرامی، ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 آدمیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور وہ اس مجمع میں موجود ہیں. اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ خاموش رہیں اور مجلس ختم اور خدا حافظ، اور یا کوئی مجھ سے پوچھ لے قبلہ کہاں ہے وہ. اگر باقی لوگ ملوث نہ تھے تو ان 12 افراد کو کسی نے اٹھ کے پوچھا کیوں نہیں؟ جو پیغمبر کے قتل میں شریک ہو. اتنا 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 مؤثر تھا پریشر گروپ کہ نبی کو رازداری سے نام بتانا پڑے. پتا چلا کہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے وہ جنہوں نے حضور کو قتل کرنا چاہا. اتنا اثر انداز تھے وہ اسلامی سوسائٹی پر کہ نبی کو، چیف کو، صاحب کو، سب سے بڑے کو راز میں نام بتانا پڑے حذیفہ یمانی کو. اور یہ اتنی متفق چیز ہے کہ حذیفہ یمانی کے لیے پورا عالم اسلام 73 کے 73 فرقے رازدار رسول.
ٹائٹل یاد کر لیا، راز کا پتہ کرو کیا تھا. رازدار راز بتاؤ بھائی، وہ راز کیا تھا؟ 12 منافقین. پھر ٹاپ کے لوگ حذیفہ سے پوچھتے بھی تھے کون کون تھا. آ کر حذیفہ یمانی سے پوچھتے تھے آپ نے کس کو دیکھا؟ حذیفہ فرماتے تھے حضور کا راز ہے، نہیں بتاؤں گا. ایک صاحب تو غصے میں بھی آ گئے، انہوں نے حذیفہ کو دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا، میں تو ان میں شامل تھا. بلکہ فکرے تھوڑا ہونا بھی بڑی عجیب بات ہے، کمزور ہونا بھی بڑی عجیب بات ہے. ان کا باقاعدہ فکرہ ہے تاریخ اسلام میں، واللہ انا من المنافقین. تو بتا نہ بتا، اللہ کی قسم میں ان منافقین میں شامل تھا. تجھ سے تو خالی میں کنفرم کر رہا ہوں کہ واقعی تو نے دیکھا تھا کہ، یعنی حضور کی زبان پر اعتبار نہیں. یہ ایک پریشر گروپ تھا، پیغمبر کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا. اور صحیح بخاری میرے اس فکرے کی تصدیق کرتی ہے کہ پیغمبر کو کوئی دوائی پلانے کی بات ام المومنین فرماتی ہیں، ہم دوائی پلانا چاہتے تھے اور حضور بار بار کراہت کرتے تھے کہ مجھے نہ پلاؤ. پیغمبر غش میں چلے گئے. غش سے مراد وہ ہم بن جاتا ہے، ہم وہ بن جاتا ہے. اگر حجت خدا بے ہوش ہو جائے تو پوری کائنات ختم ہو جائے. بار انہوں نے زہر دوائی کی صورت میں پیغمبر کو کھلایا، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے اس کے بعد کہا اب یہ دوا پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے. حضور معاذ اللہ بچے نہیں ہیں، کل حکمت کا مالک جانتا ہے کہ دوا تو مریض کے لیے ہوتی ہے. بہرحال حضور دنیا سے چلے گئے. اب میں بڑی جلدی سے اپنے موضوع کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد امیر المومنین کے 30 سال اس فکرے کو معمولی فکرہ نہ سمجھیں کہ علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. پوری تاریخ ہے اس ایک فکرے کے اندر. پہلا سوال، کیا فاتح خیبر کو کسی مسلمان کے باغ میں مزدوری نہیں ملتی تھی؟ توجہ جان، یہ پہلا اس کا ایک رخ ہے. اتنا بڑا موشن اسلام وہ یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے کیوں گیا؟ علی علیہ السلام کا یہ عمل رہتی دنیا تک ہر عقل والے کے لیے پورا پیغام ہے کہ علی کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، جسے دیہات کی زبان میں حقہ پانی بند کہا جاتا ہے. پیغمبر کے ساتھ وہ سلوک اور علی کے ساتھ یہ سلوک. اور دوسرا اس کا ایک یہ بھی پہلو سن لیجئے، آپ اپنے دشمن کے حوالے اپنا کاروبار نہیں کریں گے. آپ کا دشمن جو ہے اس کے حوالے آپ اپنی دکان نہیں کریں گے، اپنا غلہ اس کے حوالے نہیں کریں گے. کیا کہنے علی آپ کے کردار کے. یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن بھی علی. آج ہی کے دن تو خیبر فتح ہوا تھا. مرحب کو قتل کرنے والا بھی علی. اور یہودی کو کل ایمان کے ایمان پر اتنا اعتبار ہے کہ اس نے اپنا کاروبار ہی علی کے حوالے کر دیا. کیونکہ کاروبار میں مذہب کا سکہ نہیں چلتا، ایمانداری کا سکہ چلتا. جو یہودی سے بھی بے ایمانی نہ کرے وہ علی ہوتا ہے. اللہ جانے وہ کون ہے جو نبی کو بھی 300 کی اونٹنی 900 بلیک میں دے کے. اب امیر المومنین کے وہ عرصہ اور اس کے بعد ظاہری حکومت. اور بڑا دلچسپ سوال ہوا امیر المومنین پر. آگے جی خصوصا
जब अमीर अल मोमिनीन मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो एक बंदे ने उठ के कहा, या अली, आपने तकरीर में फरमाया था कि बकरी के नाक से बहने वाले नस्ल से भी बदतर है तुम पे हुकूमत करना। सियासतदान होता तो मुकर जाता। अली ने फरमाया, कहा था। इब्ने अब्बास जब अपनी जूती को सी रहे थे, अमीर अल मोमिनीन अपनी जूती को सी रहे थे अपने हाथों से, यदुल्लाह, और इब्ने अब्बास इस नजर से देख रहा था कि क्या अब इसे भी ठीक करने की जरूरत है, इतनी फट चुकी है ये। तो दिल की जबान को, इरादों की बोली को अमीर अल मोमिनीन ने पढ़ा और फरमाने लगे, इब्ने अब्बास कितने की बिक जाएगी ये? अब उसकी सोच क्या है कि अभी भी इसे ठीक करना था, फेंक देते। और अली ने पूछ लिया कि अगर मैं बेचूं तो ये कितने की बिक जाएगी? उसने कहा, मौला मुफ्त भी कोई न ले। और अली ने फरमाया, इब्ने अब्बास तुम लोगों पर हुकूमत करने से अफसल है मेरे लिए ये। अब आ गए जाहिरी हुकूमत पर और लोगों ने पुराने बयान याद दिला दिए। इज्तिमाई हाफजा हमेशा कमजोर होता है, लेकिन इनफरादी हाफजे के मुतालिक आप कुछ नहीं कह सकते। अब बड़ा खतरनाक सवाल, माला जो जूती से गंदी थी, जो बकरी के नाक की गिलाजत से गंदी थी, कबूल क्यों की? सारी जिंदगी जिसे तारीख से दिलचस्पी है, अमीर अल मोमिनीन के इस जवाब को याद रखिएगा। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, कभी कबूल न करता अगर तुम्हारी हालत हजूर के आने से पहले वाली ना हो गई होती। तुम बेशक से पहले वाले दौरे जाहिलियत में चले गए थे, जहालत में नहीं। जहालत और है, जाहिलियत और है। दौरे जाहिलियत में तुम चले गए थे, इसलिए कबूल की। और सबसे पहला मेरे मौला का सरकारी हुक्म, जिसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, कि मैं गवर्नर शाम को मुअत्तल करता हूं। इतना लंबा अरसा कैसे बैठा है वो उस ओहदे पर। मुखलिस दोस्तों ने अली से कहा, मौला जरा हुकूमत मजबूत हो लेने दे, इतनी जल्दी न करें, कर देंगे फारिग। लेकिन उसका उस सूबे में बड़ा असर रसूख है, थोड़ी देर इंतजार फरमा ले, हुकूमत मजबूत हो जाए फिर निकाल देंगे। मशवरा देने वालों का मशवरा दुनियावी लिहाज से गलत न था, लेकिन अली का जवाब सुनिए। आगे जी खुसूसन आपकी नजर करता हूं। अली फरमाने लगे, आदिल या गोशा नशीनी अबू तालिब के बेटे के पास तीसरा कोई रास्ता नहीं। आदिल या गोशा नशीनी अबू तालिब के बेटे के पास तीसरा कोई रास्ता नहीं। बहरहाल किसी और खलीफा से किसी मुसलमान की कोई जंग नहीं। अली से 4 साल 4 महीने 4 दिन में 3 बहुत बड़ी जंगें लड़ी गई। लोग कहते हैं अली का निजाम हुकूमत चला क्यों नहीं? यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर बराह रास्त नबी के बाद पूरा निजाम अली के हाथ में दिया जाता तो रसूल वाला निजाम चलता रहता। आप 3 करप्ट हुकूमतों के बाद अली को इख्तिदार दे रहे हैं। इन मेरे फिक्रों की तस्दीक मौलाना मौदूदी भी फरमाई, इनकी तस्दीक डॉक्टर ताहा हुसैन भी फरमाई, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत कर दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वारिस किरदार अली, वारिस किरदार मुस्तफा। लोगों ने मौला अली से कहा था पहले वाले खुलफा तो हाफिज नहीं थे, तो वो इब्ने अबी काब से कहते थे कि आप तरावी पढ़ा, या अली आप तो हाफिज भी हैं, तो आप तरावी खुद पढ़ाएंगे? तो मौला अली ने फरमाया कुरान में है नहीं,
حضور نے پڑھائی نہیں، میں بدعت کو کیسے جاری کروں؟ مولا علی گھر چلے گئے، عادت چھوٹتی نہیں، عادتاً لوگ کھڑے ہو گئے. مولا علی نے امام حسن کو درہ دے کے بھیجا، انہوں نے درے سے مارا لوگوں کو کہ ہٹو یہاں سے. انہوں نے شام جا کے شور مچا دیا. علی تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا. آپ نے یہ فکرہ سن رکھا کہ علی کی شہادت کے بعد شور اٹھا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، علی کا نماز سے کیا تعلق ہے. یہ انہی لوگوں کا پروپیگنڈا تھا جو کوفے سے مار کھا کے وہاں پر گئے تھے. علی تو نماز ہی نہیں پڑھے. اس لیے علی نے نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مجھے اللہ کہنے والے بھی ناکام ہو گئے، مجھے بے نماز کہنے والے بھی ناکام ہو گئے. دونوں کے لیے ایک ہی جواب ہے، خدا ہوتا تو سجدہ کیوں کرتا. تو سامعین گرامی، میڈیا بڑی خطرناک ترین چیز ہے اور سب سے پہلے اس کا مس یوز کرنے کا مرکز ہے دربار فرعون شام. اس نے اسے استعمال کیا. اس کے بعد کی واقعات آپ کے علم میں ہے. امام حسن کو زہر دے دیا جاتا ہے اور امام حسین کو اتنی کریم ہستی کو باوجود اس کے کہ معلوم تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. ایکسیڈنٹ نہیں، منصوبے کے تھے. ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں اور وہ شعر اس میرے بیان کا بالکل حسب حال ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتے. پیغمبر کو گئے ہوئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے کہ رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا. 4-5 لوگ ہوتے تو ایکسیڈنٹ تھا، لاکھوں کا لشکر. اس میں اختلاف ہے کہ کتنے لوگ تھے اور جتنے اندرونی طور پہ یزید کے ساتھی ہیں وہ اپنی تحقیق کے عمیق کو ثابت کرنے کے لیے اس بات پر پورا زور لگاتے ہیں کہ وہ ہزاروں میں تھا، لاکھوں میں نہیں تھا. تو میں نے ان کے شکار سے بچنے کے لیے بھی کوئی معینہ تعداد نہیں بتائی، لیکن ایک عقلی دلیل بتا دیتا ہوں. عمر ابن سعد یہ اس دن پیدا ہوا جس دن مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ قتل ہوا. اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کے قتل ہونے کی تاریخ سیم ہے. ایک ہی دن میں یہ دونوں واقعات رونما ہوئے. سعد ابن ابی وقاص جس نے شورا میں مولا علی کے خلاف ووٹ دیا تھا اور امیر المومنین کی مخالف پارٹی میں تھا، اس نے اپنے خلیفۃ المسلمین کے قتل والے دن پیدا ہونے والے بیٹے کا نام انہی کے نام پر رکھا، انہی کی محبت میں. کیونکہ وہ چلے گئے تو ان کے نام پر انہوں نے اس کا نام رکھا. یہ بعد میں قاتل حسین ابن علی بنا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. اور یہ وہی ہے کہ جس نے 10ویں کے دن تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لشکر یزید گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. تو یہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، یہ اس کا کردار میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. اور قتل حسین، یہ قاتل حسین ایک لشکر، طویل لشکر جس نے رسول خدا کے بیٹے کو قتل کیا. اب یہاں سے یوں سمجھیے کہ میری تقریر کی بنیادیں مکمل ہو گئی ہیں اور میں اب اپنے موضوع کی طرف جانے لگا. حسین ابن علی قتل ہو گئے، پیغمبر اعظم کا بیٹا، رسول خدا کا بیٹا. اس کے بعد 12 امامت کو چوتھے امام نے سنبھالا اور چوتھے امام کا کردار یہ ہے کہ رو کے 40 سال رو کے تقریباً وہی کردار ادا کیا جیسے 40 سال چپ رہ کے حضور نے اللہ کو منوا دیا تھا. سجاد نے 40 سال رو کے حسین کو منوا دیا. سخت پتھر معاشرہ جو رسول کے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے وہ سجاد کی دعاؤں سے پگھلنے لگا. اور علی ابن الحسین نے اپنی دعاؤں کے ذریعے
معاشرے کے رنگ کو بدل کے رکھ دیا۔ دنیا آل محمد کو بھول چکی تھی، اور صحیفہ کاملہ پڑھ کے دیکھیے، یہ بعض حضرات یہ بات کرتے ہیں وہ کتاب مولا کی نہیں ہے، وہ کتاب مولا کی نہیں ہے۔ مولا نے کوئی کتاب بھی نہیں لکھی، یہ ساری کتابیں علماء کرام نے آل محمد سے سماعت کر کے اسے لکھی۔ نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ مکمل نہیں ہے، خود سید رضی نے ہر خطبے کے پہلے لکھا ہے من کلام حیدر کرار، علی کے کلام میں سے کچھ حصہ۔ اور ایک فکرہ اور بھی یاد رکھیں گے صاحبان علم، نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں، ظرف سید رضی کا نام ہے۔ علی کے پورے علم کا نام نہج البلاغہ نہیں۔ بارش برس رہی تھی، ایک قطرہ ایک عالم نے اکٹھا کر دیا، اس کا نام نہج البلاغہ پڑا۔ اسی طرح سے نہج الاسرار، امیر المومنین کے خطبے، کائنات کے معجزے کا نام ہے علی، معجزے کا نام ہے علی۔ کسی بندے نے پوچھا یا امیر المومنین، گفتگو میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوتا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا الف۔ کبھی آپ بول کے دیکھیں، اپنی بولی ہوئی باتوں کو سنیں تو اس میں الف بہت زیادہ استعمال ہو، الف۔ اس کے بعد میرے مولا نے خطبہ دیا جس پورے خطبے میں الف نہیں تھی۔ اور پھر میرے مولا کا خطبہ ہے جس میں نقطہ نہیں ہے، قرآن کا نقطہ بول رہا تھا، بغیر نقطے کے علی نے گفتگو فرمائی۔ اب یہ خطبے نہج البلاغہ میں نہیں، یہ خطبے کہاں ہے؟ یہ نہج الاسرار میں آپ کو یہ خطبے ملیں گے۔ خطبۃ البیان نہج الاسرار کے اندر آپ کو ملے گا، جسے سید غلام حسین رضا آغا مجتہد حیدرآباد دکن نے ترتیب دی، اور بڑی دنیا میں مقبول ہونے والی کتاب۔ تو سامعین گرامی قدر، اسی طرح صحیفہ کاملہ، امام اگر امام حسین کی شہادت کے بعد پبلک سے گفتگو کرتے تو قتل ہو جاتا۔ حکمت امامت اللہ سے گفتگو شروع کر، باتیں خدا سے کی، پبلک کو سنوا دی۔ کوثر نیازی مرحوم کا ایک فکرہ ہے کہ اگر حج کے موقع پر، اس کی کتاب ہے مشاہدات، وہ کہتے ہیں اگر حج کے موقع پر میرے ساتھ شیعوں کے چوتھے امام زین العابدین کی کتاب صحیفہ کاملہ نہ ہوتی تو مجھے اللہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ ہوتا، مجھے خدا سے مانگنے کا سلیقہ نہ ہو۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ زین العابدین فرماتے ہیں خدایا میں وہ فقیر نہیں جسے خیرات نہ ملے تو دروازہ چھوڑ دیتا، میں وہ فقیر نہیں جسے خیرات نہ ملے تو دروازہ چھوڑ دیتا، میں دروازے پہ کھڑا رہوں۔ اور پھر یہ بھی میرے چوتھے امام کا فکرہ ہے، دعا دستک کی طرح، زیادہ دیر کھٹکھٹاتے رہنے سے کھلنے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔ کون سمجھائے گا؟ اب اثر یہ ہوا، یہ فکرہ اس تقریر کا لینڈ مارک ہے، چوتھے امام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ وہ پبلک جو حسین کو قتل کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی، اور وہ ایک دلیل جو میں بھول گیا تھا اسے میں خدا کا شکر ہے کہ دوبارہ میرے ذہن میں آ گئی۔ عمر ابن سعد چیف ہے یزید کی فوج کا، CNC، اور یہ ملعون خود آیا کربلا میں، اور کسی فوج کے سربراہ کا خود میدان جنگ میں اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی بھی فوج ہے ساری جھونک دی گئی۔ لہذا اب یہ بحث فضول تھی کہ 10 آدمی تھے یزید کے لشکر میں یا لاکھوں تھے، جتنی بھی یزید کی فوج تھی وہ ساری کی ساری کربلا میں آئی۔ تو اب وہ جو قتل کرنے کے لیے حسین ابن علی کو اکٹھے ہو گئے تھے، چوتھے
چوتھے امام کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ وہ پانچویں امام سے محمد کی فقہ سننے بیٹھ گئے. اب جو حدیثوں کا سلسلہ اب جو حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا پانچویں امام سے. قال الباقر، محمد باقر نے فرمایا. ابو حنیفہ پہلے محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آگے شاگرد ہوئے، پھر چھٹے امام کے پاس پھرا اور ساتویں امام کا زمانہ بھی اس نے تھوڑا بہت دیکھا. اسی کا مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی آگے سے گزر جائے تو نماز ختم ہو. اسی لیے آپ مکے میں جائیے تو بڑے منظر نظر آتے، بندے نماز پڑھتے پڑھتے اگلے بندے کو پکڑ دیں کہ میرے آگے سے بندہ نہ ہوا کالی بلی ہو، میرے آگے سے نہیں گزر. تو اسی طرح سے یہ نماز پڑھا تو اس نے آگے لوٹا رکھ دیا تاکہ کوئی بندہ نہ گزرے. امام نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی نماز ہے، درمیان میں بندے کہاں سے. تو چھٹے امام نے ساتویں امام سے کہا تم جواب دو. تو میرے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ جب خدا سے تعلق جوڑ جائے تو درمیان میں کسی گزرنے سے کوئی فرق نہیں. میرے اور خدا کے درمیان کون آ سکتا؟ بہرحال اس فکرے پر توجہ کیجئے گا جو میری پچھلی ساری گزارشات ہیں ان کا ماحصل یہ ہے کہ چوتھے امام کی دعاؤں سے اثر یہ ہوا کہ لوگ اب پانچویں امام سے حضور کی شریعت سننے لگے. کل قاتل تھے، آج پوچھنے آ گئے کہ آپ کے نانا نے کیا فرمایا. وہی اثر چلا، مدرسہ باقری مدرسہ صادقی میں بدلا اور امام جعفر صادق علیہ السلام. اب شیعت کی موومنٹ میں طاقت آ گئی اور راوی کہتے ہیں کہ بصرہ میں، بغداد میں، کوفہ میں، مدینہ میں، دمشق میں پانچویں اور چھٹے امام نے اتنی حدیثیں بیان کی کہ جس چوک سے گزرو آگے سے آواز آ رہی ہوتی تھی قال الجعفر. جعفر الصادق نے فرمایا، محمد باقر نے فرمایا. اب عقل والی حدیثیں لوگوں کے سامنے آنے لگی. کیوں؟ اس سے پہلے بھی حدیثیں تھیں، مسلمانوں کے پاس حدیثیں تھیں، لیکن وہ حدیثیں کیا تھیں؟ میں نے سنا کوفے والے سے، اس سے کہا بغداد والے نے، اس سے کہا مصر والے نے، اس سے کہا مکے والے نے. اب نہ مکے والے کے خاندان کا پتہ، نہ بغداد والے کے کریکٹر کا پتہ. یعنی حدیثیں بھی ملی تو بے شجرہ ملی، اور انہوں نے حدیث پڑھی تو کیسے پڑھی؟ میں نے سنا اپنے باپ سے، اس سے کہا اس کے باپ نے، اس سے کہا اس کے باپ. عن ابی وعن ابی وعن ابی. مجھ سے کہا محمد باقر نے، ان سے کہا زین العابدین نے، ان سے کہا حسین ابن علی نے. یہ آل محمد کی حدیثیں اس طرح سے بیان ہونے لگی. اتنی حدیثیں آئیں، اتنی حدیثیں. صحیح بخاری میں ٹوٹل 19,000 حدیثیں، اور ہماری خالی تہذیب کے اندر 35,000 حدیثیں. ایک ایک قال الصادق قال الباقر. اب شیعت کی موومنٹ بہت مضبوط ہو، دنیا پریشان ہو گئی. اگر لیڈر قید ہو جائے تو اس کے حمایتیوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، ساری توجہ لیڈر کی طرف چلی جائے. امام ہفتم زندان میں جاتے ہیں. اب یہ شعر اتنا مشہور ہے کہ میں تردید بھی کروں گا تو تردید مؤثر نہیں ہوگی. شاید ایک دو ذہنوں میں شعر بہت اچھا ہے کہ عابد پہ انتہائے اسیری گزر گئی، کاظم پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں ہی جوانی و پیری گزر گئی. غلط شعر ٹھیک ہے، رونے کے لیے ٹھیک ہے، حقیقت کے خلاف. 14 سال قید، 55 سال عمر، منصب امامت. جو مواقع میرے ساتویں امام نے دین مبین کی تقویت کی خاطر انقلاب برپا کیے، آل محمد کی قسم اگر ساتواں امام نہ ہوتا تو مسلمانوں میں شراب جائز ہوتی.
اسلام میں نہیں، توجہ فرمائیے، اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں 380 مولویوں نے فتوے پہ دستخط کر دیے تھے کہ شراب بری چیز ہے، حرام نہیں۔ آج بھی اثرات باقی ہیں۔ ایک نالائق پڑھا لکھا طبقہ، جن میں ہمارے ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی، آگے آگے علمبردار، ٹیلی ویژن پہ انہوں نے کہہ دیا تھا بری چیز ہے، حرام نہیں۔ علوم آل محمد پڑھے ہوں تو پتہ ہو۔ ڈاکٹر پور اسرار نے بھی تائید کر دی جی، واقعی غور ہے یہ ایک طبقے کا۔ اب یہ مکمل ایک ٹاپک ہے، مکمل، کہ قرآن میں اللہ نے کار شیطان کہا ہے، حرام تو نہیں، اسی کو بنیاد بنایا ہارون الرشید نے۔ حضرت نسیم امروہی نے پورا مرثیہ لکھا اس واقعے کہ دور ہارون میں جب عیش و طرب کا تھا شباب، نشہ مال یہ چاہتا تھا کہ چلے دور شراب، بحث اٹھائی گئی اس طرح سے انگور کا آب، کار شیطان بھی اور نجس بھی ازرو کتاب نہیں، لیکن بصراحت نہیں ثابت ہوتی، کار شیطان ہے حرمت نہیں ثابت ہوتی۔ کلک زر سے خلافت نے لکھا ایک محضر، علماء جتنے تھے بلوائے گئے شاہ کے گھر، نشہ مال بڑھا کھولے گئے منہ کے زر، مولوی آ گئے دعوتی سونے کے پاتر پہ۔ اب جس مولوی کو سونے کی پلیٹ پہ دعوت آ جائے اس کی تو حالت غیر ہو جائے گی۔ بڑے پریشان ہو گئے، بندے اکٹھے ہو گئے، اور پھر اس کے آگے فرماتے ہیں کہ سارے مولوی اکٹھے ہو گئے اور آگے کہنے لگے بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نسیم امروہی فرماتے ہیں دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ پی کے جب جھوم کے پڑھتے، جو بغیر پیے ڈول رہے ہوتے، اتنا آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں کہ آخر اندھا ہونا پڑتا ہے۔ کس کو خبر تھی ہجرت کی شب ایسا بھی ہو سکتا ہے، نفس علی کا مرضی رب سے سودا بھی ہو سکتا ہے، عشق علی میں روشن ہو سکتی ہیں آنکھیں کافر کی، اور بغض علی میں حافظ قرآن اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ ساروں نے مہر لگائے، دستخط ہو گئے، بری چیز ہے، حرام نہیں۔ کسی نے آواز آئی اگر قرآن میں نہیں آیا تو اس سے تو پوچھو جو رسول کا بیٹا، موسیٰ کاظم سے تو پوچھو۔ پیغام دیا گیا زندان میں، شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا ایک بار، علم نے بڑھ کے پکارا کہ علی آتے ہیں، بولا قرآن رسول عربی آتے ہیں، اور آ کر میرے مولا نے جو جواب دیا ہے خدا کی قسم، اسے پہلا فکرہ یہ کہا کہ آپ بھی دستخط کر دیں، رہائی، رہا ہو جائے، کہ میں دین کی قید کے بدلے میں آزادی نہیں چاہتا۔ پی گئے ہیں جو بہت مفتیوں بدمست و خراب، اس جسارت کا ہے اعراف کے سورے میں جواب، انما حرم ربی سے ہے آغاز خطاب، اور آگے والے اسم اور اسم کا مطلب ہے شراب۔ معنی قرآن کسی مفتی دین سے پوچھو، گھر میں آیا ہے ہمارے تو ہم ہی سے پوچھو۔ میرے ساتویں امام نے وہ آیت پڑھی جس میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، سورہ اعراف کی آیت میرے امام نے تلاوت کی۔ تو اب ایک فکرہ اور بھی سن لیں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ایک فکرہ اور بھی سن لیں، یہ ایک تقریر میں ختم ہونے والا موضوع نہیں،
جو ضروری باتیں وہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ امام کو قید کیوں کیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ امام کو اریسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اریسٹ اسے کیا جاتا ہے جو حکومت کے خلاف تحریک چلا، موومنٹ چلا۔ چوتھی پوسٹ ہے ذوالفقار کو نیام میں رکھے ہوئے۔ پھر امام کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ امام حکومت کو قبول نہیں کرتے، امام حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن مسجد نبوی میں عبادت کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اس فکرے کو یاد رکھیے، چاہے پوری تقریر بھول جائے، یہ جسم امام قید نہیں کیا جاتا، کردار رسالت لوگوں کی نظروں سے چھپایا جاتا ہے۔ کردار رسالت، اب آپ خشکی کا شکار ہو گئے تو میں بھی اس موضوع کو سمیٹ دیتا ہوں۔ کردار رسالت لوگوں کی نظروں سے، کیونکہ بادشاہ اگر نماز پڑھے گا، امام بھی پڑھیں گے تو لوگوں کو یاد آ جائے گا محمد والی نماز تو یہ پڑھ رہے ہیں۔ بس جو سو گئے انہی کے لیے آخری واقعہ پڑھتا ہوں۔ ایک رات ہارون سوچتا رہا تخت پر بیٹھ کر کہ میں تخت پر بیٹھ کر بھی لانتی کہلاتا ہوں۔ اور میں تخت پر بیٹھ کر بھی، دنیا مجھ پہ لعنت بھیجتی، وہ قید میں ہے اور زمانہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ وہ قید میں بھی علیہ السلام۔ اب ایک الگ بات چھڑ جائے گی لیکن 1 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کروں۔ یہ امامت اور بادشاہت، آدھی دنیا تو اسی کا فرق سمجھ لے تو شیعہ ہو کہ امامت اور بادشاہت اور۔ بادشاہ قید ہو جائے تو بادشاہ نہیں رہتا، حجت زندان میں بھی ہو تو حجت رہتی ہے۔ یوسف قیدی بھی تھے، نبی بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام قیدی بھی ہیں، نبی بھی۔ ابراہیم کے گلے میں رسی ڈال دی نمرود نے، ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، جب آگ میں پھینکا تھا۔ آگ میں پھینکا تھا تو گلے میں رسی، ہاتھ میں رسی، تو ابراہیم کی نبوت کو کیا فرق ہوا؟ گلے میں رسی ڈلنے سے حجت رہتی ہے، البتہ رسی ڈالنے والا لعنتی ہو جاتا۔ یہ بنیاد ہے۔ اب اس نے کہا کہ کسی طرح سے میں اس قیدی پر کوئی الزام لگاؤں۔ نہایت پڑھی لکھی شخصیات ذکر پاک میں تشریف فرما، اور میں حصول دعا کے لیے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس فکرے کے عوض بالخصوص سادات عظام سے دعا کا طلبگار ہوں، جو فکرہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ واحد ہے آل محمد جنہوں نے اپنے قاتلوں سے بھی اپنے کردار پر ریفرینڈم کروایا۔ نبی نے شروع کیا تھا کوہ ابو قبیس سے، قوم کے لشکر ہے پہاڑ کے پیچھے، مان جاؤ گے، یہ کردار پر ریفرینڈم۔ علی نے قاتل سے کہا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، جرت نہیں ہوئی قاتل کی کہ کردار میں کوئی عیب نکال سکے۔ کیریکٹر میں قبلہ جی، کیریکٹر میں کوئی عیب نہیں نکال سکے ہر امام۔ اب اس نے کہا کہ ان پر جھوٹا الزام بھی نہیں لگتا۔ اب یہاں سے جو میں فکرے پڑھنے لگا ہوں اس میں میری توجہ قطعاً آپ کی طرف نہیں ہوگی۔ میں مولا کی بارگاہ میں براہ راست اگرچہ گناہگار ہوں لیکن ان کے منبر پہ بیٹھا ہوں، انہی سے مخاطب ہوں۔ اس نے ایک یہودی فاحشہ عورت کو بلایا، کاروبار کی نجس، مذہب کی یہودی،
خیبر کی کچلی ہوئی زخمی ناگر جسے خیبر کی چوٹ لگی ہوئی تھی، مرحب کے قاتل سے بدلہ لے لو، ہمارا کام بھی ہو جائے گا تمہارا بھی۔ اسی کا بیٹا زندان میں، کہا کیا کروں؟ کہا تو زندان میں رات گزار، صبح میں آؤں گا۔ تو نے کچھ نہیں کیا، صرف رونا ہے، اور تمہارے آنسوؤں کو الفاظ ہم خود بخود پہنا لیں گے، تمہارے آنسوؤں کو ہم خود بولی سکھا دیں گے۔ قلعہ عصمت پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر حسن چلا۔ لشکر حسن کے پاس ہر ہتھیار موجود تھا۔ حسن کا یہودی لشکر چاہتا تھا کہ چادر امامت کے سفید رنگ پر دھبا ڈال دے۔ ادھر سے یہودی عورت چلی اور ادھر سے آل محمد کا سیکورٹی سٹاف آئے تطہیر چلی کہ اگر الزام لگ گیا تو میرے نازل ہونے کا فائدہ ہی کیا۔ سارا واقعہ یہاں سے ختم کر کے آخر میں فکرے کہتا ہوں، دیوار زندان کا روزن زندان کو کھولا گیا، عورت کو اندر بھیج دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ صبح ہارون ملعون 200 راوی ساتھ لے کر، ٹوٹل میڈیا، پورا میڈیا، اس زمانے کا سب سے بڑا میڈیا یہی تھا۔ 200 راوی، ہاتھ میں قلم، تلوار سے تیز چیز، کاغذ، آ کے کھڑے ہو، آؤ تمہیں شیعوں کا امام دکھاؤ۔ روشنی نے دبے پاؤں روزن زندان میں قدم رکھا۔ 200 راویوں نے لکھا کہ ایک طرف امام سجدے میں ہے، سلامت و آباد و شاہ، دوسری طرف کل کی یہودی کلمہ پڑھ کے سجدے کی حالت میں۔ میں اللہ کی ساری کائنات قربان کروں منزل امامت پر، اے میرے امام تیری کردار پہ کائنات قربان۔ عصمت پہ حملہ یوسف کے بھی ہوا تھا، یوسف نبی تھا، پیغمبر تھا، لیکن خالی خود بچا، زلیخا کو نہ بچا سکا۔ خود بچ کے نکل جانا اور بات ہے، حملہ کرنے والی کو کلمہ پڑھا کے اپنے رستے پہ لگا دینا، یہ کردار امامت ہے۔ اب دکھانا تو چاہتا تھا کچھ اور دیکھا کچھ اور۔ اب ایک فکرہ لطیف سا اشارہ کرنا چاہتا، عورت کے بالوں میں سجدے میں ہاتھ ڈال کے جھنجھوڑا اور اٹھا کے کہنے لگا، تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو نمازیں پڑھے۔ راویوں نے بادشاہ کا مذہب نوٹ کر لیا۔ راویوں کہ وہ ایک یہودی عورت کے کلمہ پڑھنے پر راضی نہیں ہے، اس لیے بھیجا تھا۔ اب جو اس نے اٹھایا وہ بھی نفس مطمئنہ کے پاس، نفس مطمئنہ کے علاقے میں رہ چکی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک مرتبہ جلال کے لہجے میں نکلا، سن۔ اس سن نے وہی تاثر قائم کیا جیسے لب اعجاز سے کن نکلا۔ بادشاہت کانپ رہی ہے ایک عورت کے سامنے، اور عورت نے جو فکرہ کہا تو رہتی دنیا تک تاریخ اسے یاد رکھے گی۔ کہنے لگی اے فاحشہ ماں کے بیٹے، تو اسے اپنے جیسا سمجھتا، اسے اپنے جیسا سمجھتا۔ اپنے جیسا سمجھتا، تو اسے اپنے جیسا سمجھتا۔ میں رات کو دیکھ رہی تھی
جب یہ سجدے میں کہتا تھا یا ربے تو عرش سے جواب آتا تھا لبیک. وقت بڑا طویل ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. امام کا جنازہ برآمد ہوگا. بڑے مختصر سے فکرے آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. علامہ صاحب قبلہ نے بھی یہ بات آپ سے کہی تھی، میں بھی عرض کرتا ہوں. معمول سے ہٹ کے کل کا دن گزارنا، آج کی رات گزارنا. میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ جنازے ایسے دیکھے ہیں جن کی بیٹیوں کی تعداد تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. جنازے بڑی تاخیر سے گھر سے باہر نکلتے ہیں. اس امام کی بیٹیاں تھیں لیکن جنازے پہ کوئی رونے والا نہ تھا. اس لیے میری اپیل ہے بالخصوص اپنی ماں بہنوں سے کہ جب جنازہ تمہارے درمیان آئے چپ کر کے نہ جنازے کا استقبال کرنا، کیونکہ خاموشی ہوتی ہے لاوارثوں کے جنازے میں. پہلا فقرہ تمہارے 12ویں امام کا پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کا گوشت زنجیریں کھا گئی. اجرکم علی اللہ. اے بندے ہوئے ہاتھوں کے لیے ماتم کرنے والوں، امام حسین کی ماں کسی مومنہ یا مومن کو خالی واپس نہ بھیجے. مسلمانوں کے دربار سے روتی ہوئی خالی واپس آنے والی بیوی کسی کو قبلہ خالی واپس نہ بھیجے. جھولیوں کو پھیلا کے باب الحوائج کے لیے فکر سننا. اس پر سلام، اس پر سلام، ملک آفتاب سے اس پر سلام جس کا گوشت زنجیریں کھا گئیں. یہ تو سارے جانتے ہو کہ امام کو زہر ملا، لیکن یہ بات چھوٹے بچوں کو بتا رہا ہوں. جسے زہر ملے اسے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی. ایک پینے کے لیے پانی، کیونکہ زہر کی تاثیر خشک ہے. جسے زہر ملے اس کا دل چاہتا ہے جتنا پانی ملے میں اسے پی جاؤں. اور دوسری ضرورت ہوتی ہے تڑپنے کی جگہ. اس پر سلام جسے پینے کے لیے پانی نہ ملا، جسے تڑپنے کے لیے جگہ نہ ملی. سلاخوں کے درمیان میرا مولا تڑپتا رہا اور ظالم اوپر سے تعزیانہ برساتا رہا. کسی نے آواز دے کے کہا بس کرو قیدی مر گیا. پھر اعلان ہوا کہ کوئی وارث ہو تو جنازہ اٹھا جائے ورنہ مزدوروں کے حوالے کیا جائے. 4 مزدور آئے، انہوں نے جنازے کو اٹھایا. لیکن یہ فکرہ سنو گے عزادارو، ان ظالموں کو یہ حکم تھا کہ جس بھٹے پر امام کا جنازہ لے جا رہے ہو اس کو واپس لے آنا ہے. تو یہ فکرہ غلط ہے کہ انہوں نے پول پہ جنازہ رکھ دیا. مجھے قبر حسین کی قسم انہوں نے جنازہ رکھا نہ تھا، پول پہ جنازہ پھینک دیا. کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو پل کے کنارے